پیارے ناظرین، جب یہ پتہ چلا بابل کے لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب بابل کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو جس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں جو برسوں سے جس کا ہم نے پوجا کیا، صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر ہو اور گمراہ ہو، تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں۔ ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں چلے گئے، اور آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑی لی اور وہاں بت خانے پہنچ گئے، اور جانے کے بعد جب بت خانے پہنچے تو کیا دیکھا کہ بتوں کے آگے بہت سارا مٹھائی رکھی ہوئی ہے، طرح طرح کا سامان رکھا ہوا ہے، اور ان پرسادوں کو دیکھ کر آپ بولے کہ اے بت، اس کو تم کھاؤ، تو اس میں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے اتنا سامان رکھا ہوا ہے کہ بے جان پتھر کے بت کیا بولتے، مورتیاں کیا بول سکتی تھی؟ پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا اور اٹھایا کلہاڑی مار کر چکنا چور کر دیا۔ بابل کے کافر جب میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا یہ برا حال دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 7 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا آتش کدا تیار کروایا۔ ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ہم سب لوگ تو وہاں میلے چلے گئے تھے اور یہیں پر یہ رہ گئے تھے، ہو نہ ہو اسی کا کام ہے، انہوں نے یہ ہمارے سارے خداؤں کو توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، جل بھن کر کباب ہو گئے۔ اور انہوں نے فوراً آگ تیار کروائی اور سارے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جنگل سے لکڑی کو چن کر لاؤ۔ پھر آگ جلائی گئی اور پھر چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا۔ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، پھر اس آگ کو لگائی گئی۔ جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ لیکن ادھر اللہ تعالیٰ یہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے آگ میں ڈالا، اور اس وقت بہت تیزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے دوست ابراہیم کو آگ سے بچاؤ۔ وہ فوراً بہت تیزی کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد اپنے پروں سے ہوا دی اور وہ آگ سرد ہو گیا۔ جو شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے وہ فوراً آگ سرد ہو گئی، اور سرد ہونے کے بعد وہ پھول کی شکل لے لیا، گلاب کے پھول بن گئے۔ تو ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے اوپر پورا بھروسہ تھا آپ کا، اور آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ اللہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا ایمان دیکھیے کہ جو مہینوں سے آگ جلائی گئی، اس آگ میں جھولے کے ذریعے سے جھلا کر اس آگ میں آپ کو ڈالا گیا۔ تبھی شاعر اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کو کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آگ سرد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ یہ تھی ایمان کی مضبوطی۔ اللہ سے دعا ہے ان تمام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان کے ذریعے سے ہماری ایمانی مضبوطی آئے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو حضرات لائک شیئر کر دیا کریے، جس سے فالوور بڑھے۔ السلام علیکم۔